السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جہاں ہوں گے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں جی، آج آتش عشق کی ایپیسوڈ نمبر 44 سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک پل کی جدائی نے ایسا بتلا مجھے، ایک پل کی جدائی نے ایسا بتلا مجھے، اب اپنا آپ بھی لگتا ہے مگر پرایا سا۔ تم نے چھوڑا تو نہیں مگر بدل سے گئے ہو، تم نے چھوڑا تو نہیں مگر بدل سے گئے ہو، اور بدل جانے کی چوٹ چھوڑنے سے بھی گہری ہوتی ہے۔ چلے گئے ہو تو کیا دھڑکنیں ابھی بھی وہیں رکی ہیں، چلے گئے ہو تو کیا دھڑکنیں ابھی بھی وہیں رکی ہیں، میرا دل آج تک اس موڑ پر کھڑا ہے جہاں تم نے الوداع کہا تھا۔ وہ اسے کمرے میں چھوڑتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ واش روم کی طرف بڑھتے خود پر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے اپنے اندر اٹھنے والے اشتعال کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ زاویار شاہ مینشن میں آیا، ہر چیز چیک کر کے گیا، ڈیوائسز بھی لگا کر گیا، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں جس تک وہ بآسانی پہنچ جائے گا۔ میں خان زادہ ہوں، جنکو خان زادہ، کوئی عام نہیں۔ وہ کمرے میں لگی ڈیوائس میں دھاڑ کر بولتے ہوئے زوردار قہقہہ لگا گیا۔ وہ اس وقت بلیک کلر کی پینٹ شرٹ میں بلبوس، شرٹ کو کونیوں تک فولڈ کیے ہوئے، خود پر پرفیوم چھڑکتے، اپنے بال جیل سے سیٹ کرتے بیل بجا گیا۔ 1 منٹ سے پہلے ملازمہ دروازے پر دستک دیتے اندر داخل ہوئی۔ لینا، میم کو ناشتہ کروا دیا؟ کیا وہ ریڈی ہو چکی ہے؟ وہ اب سائڈ ڈرار سے اپنی برانڈڈ گھڑی نکال کر کلائی پر پہنتے ہوئے مصروف انداز میں پوچھنے لگا تھا۔ لینا کی خاموشی پر اس نے مڑ کر سوالیہ نظروں سے لینا کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سر، دروازہ کتنی بار ناک کیا ہے لیکن میم کوئی جواب نہیں دے رہی ہیں، بس وہی بتانے، وہ ڈرتے ڈرتے ہوئے بتانے لگی۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اندر جا کر انہیں ناشتہ نہیں دے سکتی؟ تمہیں دیکھنا تو چاہیے تھا، انہیں کچھ ہو تو نہیں گیا؟ وہ گررا کر کہتے تیزی سے اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دل دہلا گیا۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ بے سدھ پڑی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر دل نے بے اختیار ایک بیٹ مس کی تھی جسے وہ بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے سیدھا کرتے اس کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے پریشانی سے بولا، ہیلو مس وائٹ روز، ہیلو گولڈن سٹرینجر، مسز، اوپن یور آئیز مسز۔ جنکو خان زادہ پریشانی میں اسے اپنی مسز کہہ رہا تھا اور سامنے کھڑی لینا بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی اور کمرے کی در و دیوار بھی۔ ایسے کیا بت بن کر کھڑی دیکھ رہی ہو، پانی پکڑاؤ، جنکو خان زادہ نے لینا کو گھور کر دیکھتے دھاڑتے ہوئے کہا تو لینا جلدی سے پاس پڑے جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر اسے پکڑا گئی، اور جلدی سے جاؤ اور میرے کمرے سے میڈیکل کٹ لے کر آؤ۔ اس کے اگلے حکم پر لینا وہاں سے ایسے غائب ہوئی تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس خانزادے کی دھاڑتی آواز برداشت کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارتے اس کے گالوں کو تھپتھپاتے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ اسی طرح بے سدھ پڑی رہی۔ مسز خان زادہ اٹھ جاؤ اس سے پہلے کہ میں اپنی ہتھ توڑ دوں، وہ اس کے کان کے قریب گراتے ہوئے کہتے پھر سے اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مار گیا، لیکن وہ ناکام رہا۔ وہ اپنی ناکامی پر جھنجھلاتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکتے، اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے اسے اپنی سانسیں فراہم کرنے لگا۔ ہاں، وہی ظالم خان زادہ جو تھوڑی دیر پہلے اسے ڈرا کر اس کی سانسیں کھینچتے ہوئے اس کی زندگی لینے کے در پہ تھا، ابھی وہی ظالم خان زادہ اسے اپنی سانسیں فراہم کرتے زندگی کی طرف واپس لانے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ کیا نکاح نے اپنے ہونے کا احساس دلانا شروع کر دیا تھا یا یہ صرف وقتی ضرورت تھی؟ پہلی بار کی طرح اس بار بھی اس کے ہونٹوں سے لپٹتے وہ ہوش کھونے لگا تھا۔ وہ اس کی سانسوں کے ساتھ بری طرح کھلواڑ کرتے، کبھی اسے اپنی سانسیں فراہم کرتا تو کبھی بے اختیار ہوتے اس کی سانسیں چرانے لگتا۔ سندس نے جب اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس کی تو جھٹ سے آنکھیں کھول گئی، لیکن خود کے ہونٹوں سے اسے چپکے دیکھ کر وہ چاہ کر بھی اسے روک نہ سکی۔ کمبخت نے ڈرا ہی اتنا دیا تھا۔ اسے ابھی بھی آریس اور ڈریکسا کے خون بھرے چہرے اور خوفناک دھاڑیں اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھیں۔ اسی ڈر سے تو وہ اپنے حواس پھر سے کھو چکی تھی۔ وہ لرزتے وجود کے ساتھ اپنے ہونٹوں پر اس کی شدت برداشت کرتی اب کپکپاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں کو بھگونے لگے تھے، لیکن وہ بے پرواہ بنا اس کی سانسیں چراتا رہا۔ دروازے پر ہونے والی دستک اسے ہوش کی دنیا میں واپس پٹک گئی۔ وہ مرا منہ بناتے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشتے پیچھے ہٹا اور اپنی بے خودی پر رج کے لعنت بھیجی۔
جو نکاح کے بعد ہر دفعہ اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھتے سر پر سوار ہو جاتی تھی۔ وہ اپنے سر کی بیک سائڈ ہاتھ بالوں میں الجھاتے ساتھ گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سندس کے نچلے ہونٹ پر ننھی ننھی بوندیں دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ سندس نخوت سے منہ موڑ گئی اور وہ اس کے چہرے کو جبڑے سے پکڑتے ہوئے سیدھا کرتے گھرا کر بولا، اب اگر منہ موڑا تو تمہارا انجام بھی انہی جیسا ہوگا۔ آریوس اور ڈریکسا ابھی بھی کمرے کے باہر ہیں۔ اس کی مضبوط پکڑ سے سندس کو اپنا جبڑا ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آریوس اور ڈریکسا کا سنتے سندس نے آنکھوں میں آنسو لیے اس ظالم خانزادے کی طرف دیکھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں آنسو اور سیاہ آنکھوں میں شفافیت تھی۔ دونوں ہی پلکیں جھپکنے کو راضی نہیں تھے۔ شہد رنگ آنکھیں ڈر سے پلکیں تک جھپکنا بھول گئی تھی، لیکن سیاہ آنکھوں میں کیا تھا؟ بظاہر تو وہ خون چھلکا رہی تھیں، لیکن اندر ذرا غور سے دیکھو گے تو تمہیں ان میں اندیکھی آگ نظر آئے گی، اندیکھے جذبات نظر آئیں گے اور اندیکھا درد بھی نظر آئے گا جو تمہیں اندر تک کھلا کر رکھ دے گا۔ نفرت اور انتقام نے ایک ہنستے کھلکھلاتے لاابالی سے نوجوان کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ سندس اس کی آنکھوں میں بہت کچھ دیکھ چکی تھی۔ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی تو خانزادہ نے سندس کے ہونٹوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سندس اس کے بڑھتے ہاتھ کو دیکھ کر زور سے آنکھیں میچ گئی تو جنکو خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ہونٹوں سے خون کی بوند صاف کرتے لینا کو اندر آنے کی اجازت دی۔ یہ ادھر دو اور باؤل میں آئس کیوبز لا کر میم کو ٹھنڈی پٹیاں کرو، انہیں بہت تیز بخار ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے میڈیکل کٹ پکڑتے سامنے رکھتے اس میں سے اسٹیتھوسکوپ نکال کر کانوں میں لگاتے ساتھ ہی تھرمامیٹر نکال کر اس کی زبان کے نیچے رکھتے ہوئے بولا، اور وہ چپ چاپ لیٹی اس کی حرکتیں دیکھتے اور باتیں سنتے حیران بھی ہو رہی تھی۔ وہ اب ایک پروفیشنل ڈاکٹر کی طرح اس کا چیک اپ کرنے لگا۔ وہ اس کے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات دیکھتے اپنے ہونٹوں پر امڑ آنے والی ہنسی کو کنٹرول کرتے اپنے چہرے پر سرد تاثرات سجا کر اس کی زبان کے نیچے سے تھرمامیٹر نکال کر ٹمپریچر چیک کرنے لگا۔ لینا، جاؤ اور جوزف کو بولو اسے ریڈی کر دے، میم کی جگہ وہ جائے گی۔ میں تو چاہتا تھا کہ آج تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن افسوس تم خود ہی نہیں جانا چاہتی۔ وہ لینا کو بھیج دے، اب اس پر جھکتے سرد لہجے میں افسوس سے بولا۔ سندس نے ناسمجھی سے پریشان ہوتے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کا وجود ابھی بھی ڈر اور خوف سے کپکپا رہا تھا اور چہرے پر پسینے کی بوندیں بھی ابھر رہی تھیں۔ شہد رنگ آنکھوں میں ڈر اور خوف سے اندر تک سکون پہنچا رہا تھا، لیکن سینے میں درد کیوں ہو رہا تھا اور سانس کیوں اٹک رہی تھی؟ میں نے تو سوچا تھا کہ تمہیں آج آزاد کر دوں گا، لیکن افسوس۔ جنکو خانزادہ کے الفاظ دماغ میں دہراتے جب تک اسے سمجھ میں آیا کہ وہ کیا بتانا چاہتا تھا، تب تک جنکو خانزادہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور وہ سر تکیے پر پٹکتی پھر سے رونے لگی تھی۔ یہ رونا تو شاید مقدر میں لکھا جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لینا کمرے میں ناشتہ لیے داخل ہوئی اور اس کی طرف بڑھتے اسے سہارا دے کر بٹھاتے اسے ناشتہ کروانے لگی۔ تمہارے سر کدھر ہیں؟ سندس نے ڈرتے ہوئے ناشتہ کرنے کے دوران پوچھا تھا، لیکن لینا میں ہمت نہ تھی جواب دینے کی، سو خاموشی سے اسے ناشتہ کروانے لگی۔ پلیز میری مدد کرو، مجھے صرف چند سوالوں کے جواب دے دو، سندس نے التجا کرتے ہوئے اب کہا۔ لینا نے اس کی التجا کو بالائے طاق رکھتے اب ناشتے کی ٹرے ایک سائڈ کرتے اسے پانی اور دوائی دی تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میم کیوں ہماری جان کی دشمن بن رہی ہیں؟ پلیز میڈیسن لے لیں اور ہمیں سوال کر کے شرمندہ نہ کریں، کیونکہ ہم چاہ کر بھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے۔ لینا نے اس کی منت کرتے میڈیسن اس کی طرف بڑھا دیں۔ پلیز مجھے بتا دو، میں پرامس کرتی ہوں کہ میں اسے پتہ نہیں چلنے دوں گی کہ تم نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ سندس اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اب منت کرنے لگی تھی۔ لینا نے پریشان ہوتے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ دیکھو تم میری مدد کرو مجھے یہاں سے نکلنے میں، پھر میں جب آزاد ہو جاؤں گی تو بابا جانی اور مہک سے کہہ کر تمہیں بھی اس جلاد خان سے آزادی دلوا دوں گی۔ سندس اس کے چہرے کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے بولی تو لینا نے حیرانی سے سندس کی طرف دیکھا تھا۔ ایسے حیران کیوں ہو رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میرے بابا جانی کی پہنچ بہت اوپر تک ہے، وہ بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں، ان کے سامنے یہ تمہارا 2% کا خان بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میرے بابا چاہیں تو اس جیسے ہزاروں کو اپنا غلام بنا کر رکھیں، اور میری مہک اتنی بہادر ہے کہ اس جیسے نامرد کو پل میں دھول چٹا کر اپنے شیرو کے آگے پھینک سکتی ہے۔ اس نے اپنے گاؤں میں کئیوں کی ہڈیاں توڑتے انہیں شیرو کے آگے پھینکا ہے۔ وہ روانی سے بولتی جا رہی تھی اور پاس کھڑی لینا حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔
اچھا تمہارے پیٹ کا نام شیرو ہے؟ لینا بھی اس کی باتوں کو اب انجوائے کرتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ وہ میرا نہیں، میری چھوٹی بہن مہک چودھری کا پیٹ ہے۔ مجھے شیر تو کیا بلی سے بھی ڈر لگتا ہے۔ سندس کے منہ سے شیر کا سنتے لینا کا حیرت سے منہ کھلا اور آنکھیں بڑی ہوئی تھیں۔ اچھا تمہاری بہن کتے کو شیر کہتی ہے؟ لینا نے اپنے ذہن کو جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ ایک لڑکی کی دوستی بھلا شیر سے کیسے ہو سکتی ہے؟ ارے نہیں، وہ کتا نہیں ہے، وہ شیر ہے، سچ مچ والا شیر، جس کے آگے تمہاری اس خان کے پیٹ تو کچھ بھی نہیں۔ وہ لینا سے باتیں کرتے تھوڑا ریلیکس محسوس کر رہی تھی۔ کیا سچ مچ کا شیر؟ لینا نے تھوک نکلتے ہوئے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں سچ مچ والا شیر، جیسے وہ جغرافک چینل پر دکھاتے ہیں نا ویسے والا، وہ اباسی لیتے ہوئے بولی تھی۔ دوا کا اثر شروع ہو چکا تھا۔ لینا حیران در حیران ہوتے اس کی بات سنتے اسے پیچھے لٹا کر اس کے چہرے کو ٹاول سے صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ شیر تو چڑیا گھر میں بھی ہوتے ہیں۔ ہاں ہوتے ہیں، لیکن وہ تو قید ہوتے ہیں نا، لیکن اس کا شیرو آزاد ہے، اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام مہک نے رادان رکھا ہے۔ اور پتہ ہے میں نے اس کی تصویریں اور ویڈیوز دیکھی ہیں، بہت کیوٹ ہے۔ وہ اب نیم بے ہوشی میں جاتے ہوئے آہستہ آواز میں بولی تھی۔ اچھا تو کیا آپ نہیں جاتی اس کے نزدیک؟ لینا ٹاول سائڈ پر رکھتے اس پر بلینکٹ ڈالتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ نہ بابا نہ، مجھے بہت ڈر لگتا ہے پیٹ سے، میں تو چوہے سے ڈر جاتی ہوں، وہ تو پھر شیر۔ ارے چھوڑو، مجھے یہ نیند کیوں آ رہی ہے؟ وہ اپنا سر جھٹکتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ اس بار لینا خاموش رہی۔ بتاؤ نا، پلیز میری مدد کرو، وہ اس کا گریبان پکڑے بولی، لیکن بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے ہوش گنوا بیٹھی۔ لینا اس کے اوپر بلینکٹ دیتے، کمرے کی لائٹ صاف کرتے، ٹرالی لیے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دروازہ لاک کرتے، اب کچن کی طرف بڑھتے ہوئے ملازمہ کو بلا کر اسے ٹرالی لے جانے کا کہہ کر جنکو خانزادہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ ناک کرتے اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی۔ سامنے آئینے کے پاس کھڑی سندس کو دیکھتے وہ حیران نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب جاتے اس کا میک اوور کرنے لگی۔ ہاں ہو گئی ریڈی سنابل؟ جنکو خانزادہ اپنی اسٹڈی روم سے نکلتے اس کی طرف بڑھتے پوچھنے لگا تھا۔ جی سر ریڈی ہیں، آپ ایک دفعہ دیکھ لیں، لینا نے پیچھے ہٹتے کہا اور نظریں جھکا گئی۔ اسے اس خانزادے سے خوف کے ساتھ ساتھ نفرت بھی محسوس ہو رہی تھی، جس کے لیے لڑکیاں کھلونے کے سوا کچھ نہیں۔ پرفیکٹ لینا، میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں اتنی رقم ڈلوا دی ہے کہ اب تمہارے بیٹے کے آپریشن اور اس کے علاج کے لیے تمہیں پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ جی چھوٹے خان، آپ کا بہت شکریہ، لینا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کون سی نفرت، کیسی حقارت، سب پیسے کے پیچھے جا چھپی تھی۔ پیسہ بڑی ظالم چیز ہے بھئی، جو اچھوں کے ایمان کو ڈگمگا سکتا ہے۔ تو پھر مس لینا تو ایک عام عورت اور ایک مجبور ماں تھی۔ تم لوگ جاؤ، اور ہاں سنابل، یہ یاد رکھنا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو اور وی کو کچھ بھی پتہ نہ چلے، ورنہ انجام تم جانتی ہو۔ جاؤ اور اپنا کام ختم کرنے کے بعد مجھے تمام حالات بتا دینا۔ لینا لے جاؤ اسے، اور یاد رکھنا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، اوکے؟ وہ اتنا کہتے اب دراز سے اپنے اور سندس کا پاسپورٹ اور کچھ ڈاکومنٹس نکالتے بیگ میں رکھنے لگا، اور لینا سنابل کو لے کر کمرے سے باہر نکلتے اسے پھر سے ڈیٹیل میں سمجھانے لگی۔ گزرتے ہوئے اس کی نظر سندس کے کمرے کی طرف اٹھی تھی، لیکن اس دفعہ نہ آنکھوں میں شرمندگی تھی اور نہ ہی کوئی افسوس۔ وہ سنابل کو لیے قدم آگے بڑھا گئی، اور پیچھے کمرے میں سندس چودھری، جو اب بدقسمتی سے سندس جنکو خانزادہ بن چکی تھی، اپنے ہوش گنوائے پڑی تھی۔ پتہ نہیں قسمت میں کیا لکھا جا چکا تھا اس کے۔ آزادی کا موقع تو وہ کھو چکی تھی، یا پھر اس نے جان بوجھ کر حالات ایسے بنا دیے تھے کہ سندس بیمار پڑ جائے اور وہ وہاں نہ جا سکے۔ سوال کئی تھے، لیکن جواب یہ تو آگے چل کر ہی پتہ چلنا تھا۔ مسز خان، پہنچ چکا ہوں میں پیرس، اور بہت جلد سندس میرے ساتھ ہوگی۔ وہ جوں ہی پیرس کے ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو اپنی مسز خان کو کال ملاتے بولا تھا۔ وہ اس وقت بلو جینز کے اوپر لائٹ بلو کلر کی شرٹ اور براؤن کلر کی لیدر جیکٹ پہنے ہوئے، چہرے کو ماسک سے ڈھکے باہر نکل رہا تھا۔ ایئرپورٹ چارلس ڈی گال سے باہر نکلتے ٹھنڈی ہواؤں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ سردی کی ہلکی چبھن لیے دھند کی نرم تہ میں لپٹا ہوا، جیسے پورا شہر اپنی سانسوں کو آہستہ کر کے خاموشی میں کھڑا ہو۔ چارلس ڈی گال ایئرپورٹ کے باہر نکلتے ہی تاحیاں خانزادہ نے وہی نم ٹھنڈی ہوا اپنے چہرے پر محسوس کی تھی، جس میں ہلکی سی بارش کی نمی بھی شامل تھی۔ فلور پر پڑے سنہری پتے ہوا کے ساتھ ہلکے سے ہل رہے تھے، اور گاڑیوں کے شیشوں پر دھند کی باریک تہ ابھی تک موجود تھی۔ شگا، جن اور جمن ساتھ تھے، سب کے چہروں پر سنجیدگی اور آنکھوں میں الرٹنس۔
نومبر کی سرد ہوا کوٹ کے دامن کو کھلا رہی تھی، مگر تینوں کے قدم ایک جیسے مضبوط تھے۔ گاڑی جیسے ہی مین سڑک پر آئی، پیرس کی صبح پوری شان سے آنکھیں کھولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سیاہ سڑکیں بارش سے نم، سٹریٹ لیمپس کی پیلی روشنی ان پر پڑتے ہوئے لمبی لکیریں بنا رہی تھی۔ درختوں کی شاخوں پر سنہری اور زرد پتے ابھی بھی ٹکے ہوئے تھے، مگر ہوا کا ہر جھونکا کچھ نہ کچھ زمین پر گراتا جا رہا تھا۔ دور کہیں سائن ریور کے کنارے ہلکی دھند تیر رہی تھی، جس کے پیچھے چھوٹے کیفے اور بیکریوں کی فین وارم لائٹس ایک پرسکون مگر سائنمیٹک منظر بنا رہی تھیں۔ تاہیانگ خانزادہ مہک سے بات کر رہا تھا اور سب خاموشی سے سفر کر رہے تھے۔ ساتھ بیٹھے جن نے کھڑکی سے باہر جھانکا تھا، سردی سے دھندلا شہر، شیشہ اور باہر دوڑتی روشنیوں کی لکیریں اور سڑک پر پڑے پتے، سب کچھ بتا رہا تھا کہ آج کا دن آسان نہیں ہونے والا۔ شہر کی گہما گہمی ختم ہونے لگی اور گاڑی ایک طرف مڑتی ہوئی پیرس کے اپ ٹاؤن ریزیڈینشل ایریا میں داخل ہوئی۔ یہ علاقہ پرسکون، شاندار اور سب سے الگ تھلگ تھا، جیسے ہر گھر اپنی ایک خاموش سلطنت رکھتا ہو۔ درخت دونوں طرف قطار میں کھڑے تھے، جن کے نیچے گری ہوئی سنہری پتیوں کی موٹی تہہ رستے پر قالین کی طرح بچھ چکی تھی۔ ہوا مزید ٹھنڈی ہو چکی تھی اور ایک ہلکی سی دھند ہر چیز کو خوابناک بنا رہی تھی۔ گاڑی آخر کار ایک لمبے آئرن گیٹ کے سامنے آ کر رکی تھی۔ یہ وہی مینشن تھا جہاں تاہیانگ خانزادہ آج برسوں بعد آیا تھا۔ اس کے بچپن کا بیشتر حصہ اس مینشن میں گزرا تھا۔ جب بھی چھٹیاں ہوتی تو آریان خانزادہ انہیں یہیں بلوا لیتے تھے۔ آریان خانزادہ کا زیادہ تر وقت پیرس میں ہی گزرا تھا۔ بزنس کی وجہ سے وہ پاکستان سے زیادہ یہاں رہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے رانیہ خانزادہ کو بھی یہیں رہنا پڑتا تھا۔ ماں باپ سے دوری اور ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ان کا زیادہ وقت بزنس اور بیرون ملک میں گزرتا تھا۔ ماں باپ پیسے کمانے کے چکروں میں اپنے بچوں سے دور ہوتے رہتے ہیں تو بچے بھی آہستہ آہستہ ان سے دوری اختیار کر جاتے ہیں۔ گیٹ کے پیچھے بلند درخت تھے، جن کی ٹہنیوں پر دھند کی نمی چمک رہی تھی۔ اندھیری خاموش ڈرائیو وے ہمیشہ کی طرح صاف اور دونوں جانب جن پر شام کی نمی کے قطرے موتیوں کی طرح لٹک رہے تھے۔ تاہیانگ خانزادہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ٹھنڈی ہوا سیدھی اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ یہاں کی ٹھنڈ ہڈیوں کو منجمد کرنے والی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ماضی کی یادیں ذہن کے پردوں پر چھانے لگیں۔ تاہیانگ خانزادہ مینشن میں چلتے ہوئے یادوں میں گم ہونے لگا۔ کیا ہوا؟ کہاں کھو گئے ہیں؟ بول کیوں نہیں رہے؟ نومبر کی یہ ٹھنڈ ہڈیوں کو منجمد کرنے والی تھی، لیکن وہ اپنی یادوں میں گم ہو گیا تھا۔ لیکن فون سے آتی آواز سنتے وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ کہیں نہیں مسز ہان، آپ کے بغیر ٹھنڈ کا احساس کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ آپ کو مس کر رہا ہوں۔ دل کر رہا ہے آپ کو اپنی پناہوں میں لے کر اس سردی کے احساس کو جسموں کی گرمی سے گرم کر دوں، لیکن کیا کروں، آپ بہت دور ہیں۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتے فون پر بے باک باتیں کرتے انگڑائی لے کر جوں ہی پیچھے مڑا تو سامنے گیٹ پر کھڑے وجود کو دیکھ کر چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ آئی لو یو مسز ہان، میں آپ کو ابھی سے بہت زیادہ مس کرنے لگا ہوں۔ پتہ نہیں یہ 2 دن کیسے گزریں گے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے دیکھتے بلند آواز میں کہتے ہوئے بہت کچھ جتا گیا تھا۔ مسٹر خانزادہ، کیا میں فون بند کر دوں؟ وہ زبان دانتوں تلے دباتے ہوئے لال گلاب ہوتے چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ برداشت نہیں ہو سکتی تھی اس بگڑے ہوئے خانزادے کی بے باک باتیں، جو کانوں سے دھواں نکال دیا کرتی تھی۔ کیا آپ مجھے مس کر رہی ہیں؟ وہ بلند آواز میں کہتے فون پر موجود مہک کو بھی پریشان کر گیا تھا۔ کیا یار، کبھی تو کہہ دیں مسٹر خانزادہ، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں کہ میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں، وہ سرگوشی میں کہتے ہوئے بولا اور مسکراتے ہوئے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا۔ ہاں جانو، میں بہت جلد آؤں گا، آپ پریشان مت ہوں، بس 2 دن کی بات ہے۔ 2 دن بعد آپ کا ہان آپ کے پاس ہوگا۔ آئی لو یو مسز ہان، لو یو سو مچ۔ وہ اتنا کہتے موبائل پر کس کرنے لگا۔ دوسری طرف مہک لال گلاب بنتی فون کو کان سے ہٹاتے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ آپ شرما کر مسکراتی ہی رہیں گی مائی لٹل ریڈ روز، یا پھر مجھے بھی کس دیں گی؟ مہک اس کی آواز سنتے جوں ہی فون بند کرنے لگی تو فون پر پھر سے آواز سنتے ٹھہری۔ مسز ہان، فون بند کیا تو اس کا بھی بدلہ میں وہاں آ کر لوں گا، اور آپ جانتی ہیں میرا بدلہ کیسا ہوگا، سو شرمانا بند کریں اور مجھے کس دیں تاکہ سکون سے چند پل گزار لوں۔ وہ اتنا کہتے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا جہاں شگا، جمن اور جن اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اسے گھور کر دیکھ رہے تھے۔ مسز ہان، جلدی سے کہہ دینا کہ آپ مجھے بہت مس کر رہی ہیں۔
میرے دوست مجھے گھور کر ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں بریانی کی پلیٹ میں رکھا ہوا کوئی لیگ پیس ہوں جسے موقع ملتے ہی وہ ہڑپ کر جائیں گے۔ ارے ایسے کیسے ہڑپ کر جائیں گے؟ مفت کا مال سمجھ رکھا ہے کیا؟ میرے مسٹر خانزادہ کوئی عام لیگ پیس تھوڑی ہیں جسے کوئی بھی ہڑپ کر جائے۔ یہ میرے مسٹر خانزادہ ہیں جس پر صرف اور صرف میرا حق ہے، مہک خانزادہ کا۔ مہک خانزادہ اپنی چیز پر کسی کا سایہ نہیں پڑنے دیتی تو آپ تو پھر میری محبت ہیں، میرا عشق، آپ کے قریب سے بھی کسی کو نہ گزرنے دوں۔ وہ اس کی زبان سے اتنا خوبصورت اظہار محبت سنتے ہوئے روح تک سرشار ہوا تھا اور وہ روانی میں اتنا خوبصورت اظہار محبت کرتے اس کی دھڑکنیں منتشر کر گئی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری مسز آن مجھے کتنا مس کر رہی ہیں۔ اب تو یہ 2 دن گزارنے بھی صدیوں برابر لگیں گے۔ میں بہت جلد واپس آ رہا ہوں مسز آن، وہ مسکراتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہتے ان سب کو بھی اندر آنے کا اشارہ کرنے لگا، لیکن وہ تینوں اسی طرح گھورتے رہے تھے۔ یار ایسے کیوں دیکھ رہے ہو جیسے مجھے کچا چبا جاؤ گے؟ اندر آؤ نا، اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ وہ اب ان کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ مسز ہان، آپ سے میں بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے ذرا میں اپنے دوستوں سے نمٹ لوں۔ وہ اتنا کہتے فون بند کرنے ہی والا تھا کہ فون پر اس کی آواز سنتے وہ گہرا مسکرایا تھا۔ تو نمٹ لینا، میں کون سا روک رہی ہوں، لیکن فون بند نہیں ہوگا۔ اس کی بات پر وہ گہرا مسکراتے گالوں میں ڈمپل کے درشن کروانے لگا تو وہاں کھڑے وجود نے بے اختیار اسے چھونے کی تمنا کی تھی۔ مسز ہان نہ کریں یار، اور کتنا دیوانہ بنائیں گی؟ پہلے ہی میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ مجھے عشق نے نکما بنا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عشق نے کر دیا ہے نکما غالب، ورنہ ہم بھی آدمی بڑے کام کے تھے۔ تاحیان خانزادہ کی بات سنتے وہ وجود بھانبڑوں میں جلنے لگا تھا۔ آؤ نا یار اندر چلو۔ وہ اب اپنے دوستوں کو لیتے ہوئے ساتھ چلنے لگا۔ جانتے ہو یہ وہی مینشن ہے جہاں میں نے اپنی تمام ویکیشنز گزاری ہیں، وہ انہیں لیے اب اندر کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ اور جانتے ہیں وہاں ہمارا جھولا ہوتا تھا جس میں وی مجھے جھولے جھلاتا تھا، اور سارا دن ہم دونوں وہیں کھیلا کرتے تھے، یہاں تک کہ کھانا بھی وہیں منگوا کر کھاتے تھے۔ کیا تمہیں بچپن کی ساری باتیں ابھی تک یاد ہیں؟ کسی لڑکی کی آواز سنتے ہوئے جہاں تاحیان خانزادہ جھٹپٹایا تھا وہیں پر فون پر موجود مہک بھی پریشان ہوئی تھی۔ پریشان نہیں بلکہ انگاروں پر جلنے لگی تھی۔ وہ اس آواز کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اسے تو وہ لاکھوں آوازوں میں بھی پہچان جاتی۔ وہ وہاں کیسے پہنچی؟ اور آپ کے گھر میں وہ کیا کر رہی ہے؟ فون سے آتی مہک کی آواز سنتے تاحیان خانزادہ کے ہاتھ لرزے اور فون نیچے گرتے بند ہو گیا۔ تمہیں یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی اور میں بیچ میں بولنے کی؟ تم اچھی طرح جانتی ہو میں اپنی مسز ہان سے بات کر رہا تھا، پھر کیوں؟ وہ دھاڑ کر بولتا لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ میں تو کل ہی آ گئی تھی کیونکہ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن تم بتاؤ تم اپنی شادی چھوڑ کر یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ سوال کے بدلے سوال کر گئی۔ میں یہاں کب، کیسے، کیوں؟ تمہیں اس کے بارے میں جاننے کا کوئی حق نہیں۔ اپنے کام سے کام رکھو اور نکلو میرے گھر سے۔ وہ اسے بازو سے دبوچتے ہوئے باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ وی، یہ میری مہمان ہے، اسے میں نے یہاں انوائٹ کیا ہے، تمہیں کوئی حق نہیں میرے مہمانوں کی بے عزتی کرنے کا۔ پیچھے سے آتی آواز پر تاحیان خانزادہ کے قدم ساکت ہوئے تھے، جس نے مڑ کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ وہ یہ آواز سنتے بے یقین ہوا تھا اور اس کے ساتھی بھی حیران ہوتے منہ کھولے سامنے دروازے میں کھڑے وجود کو دیکھ رہے تھے۔ وہ فون بند دیکھتے اسے اپنے کان سے ہٹاتے گور کر دیکھنے لگی تھی۔ غصے کا گراف تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، لیکن وہ خود کے غصے پر قابو پاتے بار بار فون ملا رہی تھی، لیکن فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ کیا ہوا میری جان، کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہیں؟ کیا وہ نالائق پھر سے تنگ کر رہا ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے بار بار کال ملاتے ادھر ادھر بے چینی سے چکر لگا رہی تھی کہ پیچھے سے آتی علیان چودھری کی آواز پر پلٹ کر انہیں دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ ارے بابا جانی آپ کیوں آئے؟ مجھے بلوا لیا ہوتا، آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، اوپر سے آپ… وہ فون بند کرتے بیڈ پر پھینکتے ان کی طرف بڑھتے ہوئے انہیں ساتھ لیے بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے بولی تھی۔ ارے ٹھیک ہے میری طبیعت، اب کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، تم ماں بیٹی نا مجھے ویسے ہی بیڈ پر لٹا لٹا کر بیمار کر دو گی۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ایک دن میں سچ میں چارپائی سے چپک کر ہی رہ جاؤں گا۔
आलियान चौधरी हाँफते हुए बेड पर पीछे टेक लगाते हुए कहते, महक का दिल दहला गए थे। अल्लाह ना करे बाबा जानी, आप कैसी बातें करते हैं। अल्लाह ताला मेरे बाबा जानी को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। वो उनके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली तो आंखें बेख्तियार नम हुई थी। बाप के साथ कुछ बड़ा बुरा हो ये बेटी के लिए जानलेवा साबित होता है। आप नहीं जानते बाबा, आपकी इस तरह की बातें मेरी सांसें बंद करने लगती हैं। आपको या मामा को कुछ भी हो गया तो मैं अगला सांस भी नहीं ले पाऊंगी। पता नहीं आप माँ बाप ऐसी बात करते हुए ये क्यों नहीं सोचते कि इससे बच्चों को कितनी तकलीफ़ होती है। आपके वजूद से ही मेरा भी वजूद है और आपका होना मेरे होने को साबित करता है, लेकिन आप। वो इतना कहते फूट फूट कर रो दी थी। एक तरफ बहन की परेशानी, एक तरफ किसी की गई मांगें और एक तरफ शोहर के साथ इस औरत का तसव्वुर, और अब अपने बाप के मुंह से ऐसी बातें। अरे अरे, मेरी गुड़िया तो बहुत बहादुर है जो किसी भी चट्टान से टकरा जाए तो फिर इतनी सी बात पर इतना रोना। दिस इज़ नॉट फेयर। आलियान चौधरी उसे अपने सीने से लगाए उसकी कमर सहलाते हुए बोले थे। आपके लिए तो शायद ये इतनी सी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं आपको किसी भी दर्द में मुब्तला होते नहीं देख सकती। वो रोते हुए हिचकियों में बोली थी। अच्छा बाबा सॉरी, आइंदा ऐसी बात करना तो दरकिनार आपके बाबा सोचेंगे भी नहीं, आपकी मामा की कसम। आलियान चौधरी उसका चेहरा अपने सीने से निकालते प्रॉमिस करते हुए दरवाजे पर खड़ी रचना चौधरी को देखते हुए बोले थे। चले माफ़ किया, क्या याद करेंगे कि किस सखी बेटी से पाला पड़ा है। वो इतरा कर कहते उनके सीने में फिर से मुँह छुपा गई थी। हिचकियाँ अभी भी बंद नहीं हो रही थी। दिल में बहुत दर्द था जो आंसुओं और हिचकियों की मदद से शायद थोड़ा कम हो जाता या फिर इतना कि बर्दाश्त के काबिल हो जाता। उसे बार बार वो आवाज़ें कानों में गूंजती सुनाई दे रही थीं जिससे उसे सबसे ज़्यादा नफ़रत थी। अब अगर इतनी सखी बन ही गई हो तो थोड़ी सी सखावत और दिखा दो। रचना चौधरी ने अंदर दाखिल होते कहा तो आलियान चौधरी और महक ने उन्हें सवालिया नज़रों से देखा था। और किसी को नहीं तो ना सही, पर अपने ताया जी को तो बुला लो। महक, वो अबीहा के ससुराल वाले हैं, अगर उन्हें नहीं बुलाएंगे तो उसका असर अबीहा की शादीशुदा ज़िंदगी पर पड़ेगा। मम्मा, जब शादी होगी तो सबको बुला लेंगे, अभी किसी को बुलाने का क्या फ़ायदा। वो इतना कहते आलियान चौधरी और रचना चौधरी को परेशान ही तो कर गई थी। ये तुम क्या कह रही हो महक, कल रात को तुम्हारे ससुराल वाले बारात लेकर यहाँ आ रहे हैं और तुम कह रही हो जब शादी होगी तब बुलाओगी। और कैसी शादी करनी है तुम्हें। रचना चौधरी ने ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए पूछा तो आलियान चौधरी ने उन्हें घूर कर देखा। महक ने नज़रें चुराते अपने हाथों को मरोड़ते हुए हिम्मत मजतमा करने की कोशिश की थी। सच तो आखिर बताना ही था, इतनी बड़ी बात वो कैसे छुपा सकती थी। बोलो महक, क्यों मेरी जान लेने पर तुली हुई हो, क्या मतलब था तुम्हारी बातों का। रचना चौधरी अब बेबस होते पूछने लगी थी और आलियान चौधरी अपनी बेटी की हरकतों पर गौर कर रहे थे। रचना बेगम, आराम से, क्यों बच्ची को डरा रही हैं। आलियान चौधरी ने डबरते हुए कहा था। मैं डरा रही हूँ, और वो भी इसे। ये डरती नहीं है बल्कि ये हमें डराती है चौधरी साहब। लेकिन मैं अब इसकी एक नहीं सुनूंगी। मैं अभी भाभी साहिबा को फ़ोन करके बुला रही हूँ, और हाँ, मैं गुज्जर खान वालों को भी इनवाइट कर रही हूँ। कल इसकी रुखसती होगी तो मैं सुकून का सांस ले पाऊंगी। रचना चौधरी इतना कहते गुस्से से गुर्राते हुए बाहर की तरफ बढ़ी थी। किसके साथ रुखसत करेंगी, मुझे रुखसत करवा कर ले जाने वाला यहाँ है ही नहीं। रचना चौधरी उसकी बात सुनते दरवाजे में ही साकित हुई थी। ये तुम क्या कह रही हो महक, आलियान चौधरी ने हैरानी से पूछा था। पहले आप दोनों यहाँ आराम से बैठें और फिर तहम्मुल से मेरी बात सुने। वो उठकर माँ की तरफ बढ़ते उनका हाथ पकड़े उन्हें लाकर बेड पर आलियान चौधरी के साथ बिठाते हुए बोली थी। बाबा, वो कल सुबह की फ़्लाइट से पेरिस चले गए हैं, कह रहे थे बहुत अर्जेंट काम है, जाना ज़रूरी है। अगर ना गए तो किसी की इज़्ज़त और जान दोनों जा सकती हैं। वो 2 दिन में वापस आ जाएंगे, फिर आप जिसको जी चाहे बुला लीजिएगा और जैसा चाहे फंक्शन रख लीजिएगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। वो रवानी में बोलते हुए आलियान चौधरी और रचना चौधरी के सरों पर धमाका कर गई और वो दोनों हैरत से मुँह खोले उसकी बातें सुन रहे थे। तुम दोनों ने शादी को गुड्डे गुड़िया का खेल समझ रखा है क्या, कि जब दिल किया जिद लगाकर शादी करने का कह दिया और जब दिल चाहा शादी छोड़कर भागने लगे।
اب کی بار آلیان چودھری نے غصے سے گھراتے ہوئے کہا تھا، بابا جانو پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، ہماری شادی سے زیادہ ضروری کسی کی زندگی اور عزت بچانا ہے۔ بس دعا کریں کہ وہ لڑکی بچ جائے، اس کی عزت محفوظ ہو، اور شادی کا کیا ہے، وہ تو کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر عزت اور زندگی ایک دفعہ چلی جائے تو واپس نہیں ملتی۔ شادی تو پھر بھی ہو ہی جائے گی، بس دعا کریں کہ اسے کچھ نہ ہو۔ آپ دعا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعائیں اسے بچا لیں، وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور وہ دونوں خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ وہ ایسی ہی تھی، جب بولتی تھی تو سب اسے سنتے تھے۔ آپ جانتے ہیں، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب ماں باپ کی دعائیں بچوں کے ساتھ ہوں تو انہیں کوئی اسٹرینجر ہارم نہیں پہنچا سکتا۔ وہ اب ان دونوں کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تو آواز پھر سے بھیگنے لگی تھی، آنکھوں میں تیزی سے پانی جمع ہونے لگا تھا۔ آلیان چودھری اور رچنا چودھری اسے اس حالت میں دیکھ کر تڑپ اٹھے تھے۔ دونوں نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامتے، ایک نے گال چوما تو دوسرے نے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آپ دعا کریں گے نا؟ وہ یہ سوال کرتی وہی معصوم بچی لگی تھی جو 5 سال کی عمر میں ایک زخمی چڑیا کو ہاتھوں میں اٹھا کر لاتے، روتے ہوئے اس کے زخموں پر دوائی لگاتے رچنا چودھری کے پاس آ کر اسی طرح دعا کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ہاں میری جان، ہم دعا کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ خداوند متعال اس بچی کی عزت اور جان محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ رچنا چودھری اور آلیان چودھری نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو مہک نے بھی آمین کہا تھا۔ مما، میں نے رانو سے سنا ہے کہ تہجد میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، کیا یہ سچ ہے؟ مہک نے آج اپنی ماں کو ماضی یاد کرانے کا عہد کر رکھا تھا شاید۔ مہک نے یہ سوال برسوں بعد پھر سے پوچھا تھا۔ پہلے جب پوچھا تھا تب وہ 10 سال کی تھی۔ اس وقت شیرو، جس کا نام مہک نے گلاب رکھا تھا، بہت بیمار پڑ گیا تھا۔ تب بھی اس نے ایسے ہی روتے ہوئے سوال کیا تھا، اور پھر رات کے پچھلے پہر اٹھ کر باوضو ہو کر تہجد ادا کرتے گلاب کی صحت کے لیے دعائیں کی تھیں۔ وہ تب ہی اس طرح ایموشنل ہوتی تھی جب اس کی کوئی قیمتی متاع یا کوئی بہت اپنا تکلیف میں مبتلا ہوتا تھا۔ تو کیا مہک مجھے سچ سچ بتاؤ کہ وہ لڑکی کون ہے؟ آلیان چودھری نے یہ سوال کرتے مہک کو کپکپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ باتیں کر رہی تھی اور رچنا چودھری ماضی میں کھو چکی تھی، اور آلیان چودھری اپنے بیٹی کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہے تھے۔ بچے ماں باپ سے کچھ بھی چھپا سکتے ہیں، یہ بچوں کی غلط فہمی ہوتی ہے، اور ان کی مہک تو ایک کھلی کتاب تھی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ پیرس کا نومبر کی سرد ہوا والا آسمان گہرے بادلوں سے بھرا ہوا تھا۔ رن وے کی لمبی قطاروں میں مدھم پیلی لائٹیں جل رہی تھیں۔ جنکو خانزادہ کی کار آہستہ آہستہ پرائیویٹ ہینگر 07 کے سامنے آ کر رکی۔ نومبر کی وہ سرد رات، پیرس کے رن وے پر دھند یوں پھیلی ہوئی تھی جیسے کسی نے شہر کو سفید زہر میں ڈبو دیا ہو۔ دور سے ایک پرائیویٹ جیٹ کی انجنوں کی گرج سنائی دے رہی تھی، گہری، سرد اور بے رحم، بالکل اس انسان کی طرح جو کچھ دیر پہلے ایک لڑکی کے بے ہوش سانسیں اپنے ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی ٹھنڈ تھی جو ایئرپورٹ کی رات میں چلتی ہوئی ہوا کی تھی۔ وہ اپنے بازوؤں میں سندس کو اٹھائے جیٹ کے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا، بے جان وجود کو اٹھائے جلتی لال انگارہ ہوتی آنکھوں کے ساتھ۔ اس کے پیچھے 2 پیٹ آریوس اور ڈریکسا اس کے ساتھ خاموشی سے چل رہے تھے، ایسے کہ جیسے اس کے سائے ہوں، جو حکم پر سانس بھی لے سکتے ہیں اور سانس روک بھی سکتے ہیں۔ اس لمحے پورا ایئرپورٹ خالی محسوس ہو رہا تھا، سناٹا چھایا ہوا تھا، موت کا سناٹا، اس طرح جیسے یہ شہر بھی جانتا ہو کہ آج رات ایک روح کی قسمت بدلنے والی ہے۔ جیٹ کا دروازہ کھل چکا تھا، سونے کی ہلکی چمک اور چمڑے کی خوشبو اور اندر جلتی ہوئی میلو لائٹس، یہ سب کچھ ملا کر ایک خطرناک لگژری وائب بنا رہے تھے۔ جنکو خانزادہ نے سندس کو سیٹ پر لٹایا اور اس کے چہرے پر آتے بال کانوں کے پیچھے اڑستے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، ایک ایسی نظر سے جو محبت سے بالکل خالی تھی اور ملکیت سے بھرپور تھی۔ لیکن اس کے چہرے کی معصومیت دیکھتے ہوئے ضمیر نے ایک بار پھر سے کچوکے لگائے تھے، لیکن شاید انتقام بڑا تھا ضمیر کے آگے۔ امریکہ، اس نے پائلٹ کو حکم دیا تھا۔ اس کی آواز جہاز میں گونجی اور اس کی مخصوص خوشبو تیزی سے پھیلتی اس کے ہونے کا پتہ دینے لگی۔
نان سٹاپ، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس کے اگلے حکم پر پائلٹ نے سر جھکا دیا اور اس کی کانپتی آواز سنائی دی، یس سر۔ انجن زور سے گرجے اور پورا جیٹ لرز اٹھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور جیسے ہی ویلز رن وے پر دوڑے سندس کا ہاتھ ہلکا سا کانپنے لگا، لیکن جنکو خانزادہ کی انگلیاں اسے دوبارہ تھام چکی تھی۔ اب تم میرے پلان کا صرف ایک حصہ ہو، ایک ایسا حصہ جسے کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ اور وہ جیٹ دھند کو چیرتا ہوا اندھیری رات کے سینے میں غائب ہو گیا اور پیچھے پیرس کی رات خاموش ہو گئی۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی، باقی کا اب اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی۔ جی تو جناب، کیسی لگی یہ ایپیسوڈ؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آتش عشق کا سفر اچھا لگ رہا ہوگا، وہ بھی اپنے تاحیانگ خانزادہ اور اپنی مہک خانزادہ کے ساتھ۔ اگر اچھا لگے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر کہیں کوئی گڑبڑ یا پھر کچھ کمی لگے تو مشورہ دیں کمنٹ سیکشن میں۔ اب ایک دوسرے سے خدا حافظ کہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور ہنستی مسکراتی رہیں۔ لیکن اس سے پہلے پلیز اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر نوٹیفیکیشن آپ تک جلدی پہنچ سکے، اور پلیز ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کیا کریں یار۔ تو چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ کی امان میں، اللہ حافظ۔